بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم و توفہ یا علی مدد۔ ولسن نیوز بلیٹن کے ساتھ حمزہ علی حاضر خدمت ہے۔ خاتم النبیین کو کفار مکہ کی جاریت اور ظلم سے بچانے کا قدرت نے خوب انتظام کر رکھا تھا۔ اس الہی نظام حفاظت کی بدولت یتیم عبداللہ نہ صرف مامون و محفوظ رہے بلکہ آپ کا پیغام کا ڈنکا چار دانگے عالم بھی بجا۔ دفاع حرمت رسول کا دوسرا نام حضرت ابو طالب ہے، جن کے یوم وصال کو عالمی سطح پر ایام الحزن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اسی مناسبت سے مجلس حضرت ابو طالب علیہ السلام سے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے خطاب کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے اعلان کے مطابق دنیا بھر میں رحلت نگہبان رسالت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی مناسبت سے 23 تا 26 ربیع الاول ایام الحزن منائے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر دینی اجتماعات اور مجالس اعزاء ماتمی جلوسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور کشمیر و فلسطین سمیت دنیا بھر کے مظلومین کی حمایت اور استعماری ظلم و بربریت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر کے حمایت مظلومین کا عملی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اس مناسبت سے مجلس حضرت ابو طالب علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ اسوہ حضرت ابو طالب علیہ السلام دفاع حرمت رسالت کے الہی نظام کا نام ہے۔ انہوں نے باور کرایا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام حضور ختمی مرتبت کے مربی و محافظ و وفادار تھے، جن کے نقش قدم کو مشعل راہ بنا کر اسلام کو درپیش خطرات اور چیلنجوں کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ نگہبان رسالت کی زندگی میں بڑے سے بڑا طاغوت حضور اکرم کا بال بیکا نہیں کر سکا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو طالب بن عبد المطلب نے اسلام کو حفاظتی حصار فراہم کیا اور شیب ابی طالب کی صورت میں مسلمانوں کو اپنے وسائل کے تحت زندگی بسر کرنے کا آبرومندانہ سلیقہ سکھایا۔ آقا موسوی نے کہا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کلید بردار بیت اللہ، ام بزرگوار رسول اللہ اور والد حضرت علی شیر خدا تھے، جنہوں نے دنیا طاغوت کو خدا کی قسم کھا کر چیلنج کر رکھا تھا کہ مشرکین مکہ سارے مل کر بھی میری زندگی میں محمد عربی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ محمد عربی کی دعوت اسلام میرا ایمان و ایقان ہے جو مخلص ترین اور صادق و امین ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام دنیا رجال میں وہ واحد ہستی ہیں جن کے سال وفات کو حضور اکرم نے عام الحزن قرار دیا، لہٰذا ایام الحزن منا کر دنیا مظلومیت کے ساتھ اظہار یکجہتی کر کے وطن عزیز پاکستان کی مضبوطی و استحکام اور عالم اسلام کی سربلندی اور انسانیت کی دہشت گردی سے نجات کے لیے دعائیں مانگی جائیں۔ وصال حضرت ابو طالب علیہ السلام کی مناسبت سے مرکزی مجلس اعزاء و جلوس تابوت 2 نومبر بروز منگل علی مسجد راولپنڈی میں بعد از نماز مغربین منعقد ہو رہی ہے، جس سے علامہ سید قمر حیدر زیدی، علامہ مفتی باسم عباس ظاہری اور دیگر مقررین خطاب کریں گے۔ اذاں بعد جلوس تابوت حضرت ابو طالب علیہ السلام برآمد ہوگا، جس سے ضلع بھر کی نامور ماتمی سنگتیں پرصداری میں حصہ لیں گی، جبکہ مرکزی مجلس ہائے خواتین امام بارگاہ جامع المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں دن 10 بجے منعقد ہوگی، جس سے رئیسۃ الحفاظ زینب علویہ، ذاکر طاہرہ بلقیس بخاری، سیدہ بنت موسیٰ موسوی اور دیگر ذاکرات خطاب کریں گی۔ اختتام مجلس تابوت برآمد ہوگا۔ تہذیبی اور ثقافتی ورثہ قوموں کی قوت و طاقت کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ اسلامی آثار تہذیب و ثقافت سے معمور سرزمین حجاز، سعودی حکمرانوں کو ثقافتی ورثہ کا خیال آ گیا ہے۔ انہیں کس تہذیب و ثقافت کے تحفظ کی فکر لاحق ہوئی ہے، جانتے ہیں قاسم الحسینی کی اس رپورٹ میں۔ خبر ہے کہ سعودی حکام کو ثقافتی تاریخ کے تحفظ کی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ اسلامی علائم و آثار کی تاراجی اور انہدام کے بعد اب سننے میں آ رہا ہے کہ سعودی عرب نے قدیم حج شاہراہ درب زبیدہ کو عالمی ورثے میں شامل کرانے کی مہم شروع کر دی ہے۔ سعودی وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن فرحان کا کہنا ہے کہ وزارت ثقافت عراق کے تعاون سے کوفہ سے مکہ مکرمہ تک واقع تاریخی حج شاہراہ درب زبیدہ کو یونیسکو کے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کرانے کی مہم چلائی جائے گی۔ سعودی وزیر کا کہنا ہے کہ درب زبیدہ 1400 کلومیٹر طویل ہے اور یہ جزیرہ عرب کی قدیم ترین تجارتی شاہراہوں میں سے ایک ہے۔ اپنے دور میں اہم ترین حج شاہراہ بھی رہی۔ یہی شاہراہ ثقافتی تبادلہ جات کا اہم ذریعہ اور اقتصادی سرگرمیوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی تھی۔ وزیر ثقافت کا کہنا تھا کہ سعودی عرب درب زبیدہ کی ثقافتی اور تاریخی حیثیت کے احیاء کا پروگرام بنا رہی ہے۔
سعودی وزیر نے کہا کہ یہ شاہراہ عباسی خلیفہ ہارون رشید کی ملکہ زبیدہ بن جعفر سے منسوب ہے۔ نسبت کی وجہ یہ ہے کہ ملکہ زبیدہ نے اس تاریخی شاہراہ کی خدمت کے بڑے کام کیے۔ تاریخی حج شاہراہ کو ضرور محفوظ کیا جائے اور عالمی ورثہ میں بھی شامل کرایا جائے، لیکن اس بات کا جواب دینا ہوگا پوری عالم انسانیت کو کہ انہیں اسلامی تہذیب و ثقافت و مقامات مقدسہ کو منہدم کرنے کی اجازت کس نے دی ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، جنہوں نے اسلامی ثقافت و تہذیب کی اینٹ سے اینٹ بجا کر آثار مصطفوی مٹائے، وہی یونیسکو سے سوالی بنے گی کہ ہماری شاہراہ حج کو عالمی ورثہ میں شامل کیا جائے۔ وہ شاہراہ اسلام جس کا پتہ جنت البقیع اور جنت المعلا سے ملتا ہے، اسے کیوں کر تاراج کیا گیا؟ سرزمین حجاز بالعموم اور مکہ و مدینہ بالخصوص کا ذرہ ذرہ خاندان نبوت و رسالت کے مقدس نشانات کی یادگاروں کی یاد دلاتا ہے۔ اس شہر مقدس جس کی نسبت اللہ کے حبیب سے ہے، اسی کے لیے زیبا ہے کہ اللہ اس شہر کی قسمیں اٹھائے۔ ان آثار نبویہ کی تعظیم و تکریم از روئے قرآن موجب تقوی قرار پائیں، لیکن عجب سلوک ہے ان پاکیزہ مقامات سے سرزمین حجاز کے حاکموں کا۔ ہر وہ مقام جس کی نسبت رسول اور آل رسول کے ساتھ رہی، بطور خاص انہی کو نشانہ بنا کر منہدم کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی قبور اور قبہ جات کو بلڈوز کر دیا گیا، مولد نبوی کو نہیں بخشا گیا۔ درب زبیدہ کو محفوظ کرنے والوں سے امت مسلمہ کا سوال ہے، جس نے بخشی تھی تجھے توقیر عرفاں یاد کر، اے بنی آدم ابو طالب کے احسان یاد کر۔ آج جب دنیا بھر میں سنت نبوی کی تعظیمیں حضرت ابو طالب کی وفات حسرت آیات یوم الحزن کے طور پر منا رہی ہے، سعودی حکمرانوں سے مطالبہ کر رہی ہے کہ جنت البقیع میں مدفون مربی رسول پاسدار مصطفیٰ نگہبان رسالت و نبوت کی قبر منورہ کا قبہ بھی محفوظ کیا جائے، انہیں بھی یونیسکو سے عالمی ورثہ قرار دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ 1400 سال سے فکر بولہبی آثار ابو طالب مٹانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے، لیکن ناکامی اس کا مقدر ہے، کیونکہ نام فردوس پہ کندہ ہے ابو طالب کا، بزم لاہوت میں چرچا ہے ابو طالب کا۔ تم سمجھتے ہو بھتیجا ہے ابو طالب کا، یہ محمد تو عقیدہ ہے ابو طالب کا۔ چن لیا ساری خدائی میں خدا نے جس کو، آل عمران وہ کنبہ ہے ابو طالب کا۔ وہ جو دن رات کٹے شعب ابی طالب میں، دین اسلام پہ قرضہ ہے ابو طالب کا۔ طالب و جعفر طیار عقیل اور علی، کیسا نایاب ہے یہ مایا ابو طالب کا۔ مومن آل قریش ان کو کہا جاتا ہے، یعنی ایمان تقیہ ہے ابو طالب کا۔ مال اسلام کا پایا ہے خدیجہ کے طفیل، تابش اسلام کی صدقہ ہے ابو طالب کا۔ مدح و ثنائے مصطفیٰ کے مؤسس و بنیاد گزار حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ آپ کے اشعار اور کلام حمایت رسالت و نبوت اور دفاع اسلام و حرمت رسول اللہ، طاغوت کے خلاف مضبوط کلا ہیں۔ شیب ابی طالب جیسے تاریخی مقاطع کے شدائد کے احوال کا علم بھی دیوان ابو طالب سے ہوتا ہے۔ دیوان ابو طالب کے بارے میں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سید البطحاء اشجع العرب، مربی رسالت و نبوت، کلید بردار کعبہ، نکاح خانے مصطفیٰ، پاسدار حرمت رسول اللہ، والد ذی ہشم امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، ام مصطفیٰ حضرت عمران بن عبد المطلب المعروف حضرت ابو طالب علیہ السلام، تاریخ اسلام کے پہلے نعت گو شاعر رسول اللہ بھی ہیں۔ دیوان ابو طالب نعتیہ و مدحیہ اشعار کا مجموعہ ہے۔
عربی زبان میں آپ کے کلام کا مجموعہ جسے ابو حفان محزمی اور علی بن حمزہ بصری نے مرتب کیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان اشعار کو پیغمبر اکرم کی مدح و ثنا، آپ کی حمایت اور اسلام کے دفاع، شیب ابی طالب جیسے تاریخی واقعات کے بارے میں کہے ہیں۔ ان اشعار میں ابیات کی تعداد 4000 سے زائد بیان کی گئی ہے۔ دیوان ابو طالب میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مشہور قصیدہ لامیہ بھی ہے، جس کی فصاحت و بلاغت پر عرب کے سبھی ادیب معترف نظر آتے ہیں۔ دیوان ابو طالب کے معانی و مطالب و مفاہیم اجاگر کرنے کی غرض سے کئی ایک شرحیں بھی لکھی گئی ہیں، جن میں اردو فارسی تراجم بھی شامل ہیں۔ محمد بن سلام المتوفی 231 ہجری اپنی کتاب طبقات فحول الشعراء میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کو مکہ کے نامدار شاعروں میں شمار کرتے ہیں۔ دیوان ابو طالب ابو حفان محزمی اور علی بن حمزہ بصری کے توسط سے تدوین ہوئی۔ ابو حفان محزمی 2 صدی ہجری کے اواخر میں بصرہ میں پیدا ہوئے۔ وہ راوی اہل بصرہ کے نام سے بھی معروف تھے۔ نجاشی کے مطابق وہ مکتب اہل بیت پر تھے۔ ابو حفان کا دابل خزائی، ابو نواس جاہز اور ابو العباس المبرد جیسے شعراء کے 7 روابط تھے۔ انہوں نے 257 ہجری کو وفات پائی۔ علی بن حمزہ بھی 4 صدی ہجری کے اوائل میں بصرہ میں پیدا ہوئے۔ علی بن حمزہ کا شمار برجستہ ادیبوں اور ماہر لغت شناسوں میں ہوتا تھا۔ انہوں نے 357 ہجری میں جزیرہ سیسل میں وفات پائی۔ دیوان ابو طالب پر تحقیق کرنے والے محقق محمد حسن آل یاسین کے مطابق وہ دیوانی ابو حفان اور ابن حمزہ سے منقول ہے۔ اس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے تمام اشعار موجود نہیں، بلکہ ان دونوں نے حضرت ابو طالب کے بعض اشعار کو جمع کیا ہے۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وہ اشعار جو ان کے مومن ہونے پر دلالت کرتے ہیں، صرف ان کی تعداد 300 سے زائد ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اشعار کی مجموعی تعداد 4000 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ دیوان ابو طالب میں موجود اشعار میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وہ اشعار ہیں جنہیں آپ نے پیغمبر اسلام کی تعریف، حمایت و نصرت، اسلام کے دفاع میں کہے۔ اسی طرح وہ اشعار بھی شامل ہیں جنہیں آپ نے حبشہ میں مہاجرین کی قیادت کے دوران جعفر طیار اور زید بن حارثہ کی تعریف میں کہے۔ بعض تاریخی واقعات جیسے شیب ابی طالب میں پیغمبر اکرم پر قریش کی جانب سے لگائے گئے اقتصادی اور سماجی بائیکاٹ کے بارے میں بھی ان اشعار میں اشارہ ملتا ہے۔ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کلام ابو طالب علیہ السلام کو یاد کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان اشعار کو یاد کرو اور اپنی اولاد کو بھی یاد کراؤ، کیونکہ ان اشعار میں علم کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ تاریخ اسلام کے ماہر سیرت نگار سید جعفر مرتضی عاملی اپنی کتاب ظلامت ابی طالب میں دیوان ابو طالب کی تعریف کرتے ہوئے اس میں موجود اشعار کو طاغوتوں اور ستمگروں کے مقابلے میں ایک مضبوط قلعہ قرار دیتے ہیں۔ وہ حضرت ابو طالب کے اشعار کو چاہے وہ اسلام سے پہلے کہے ہوں یا ظہور اسلام کے بعد، شعر دفاع، شعر جہاد، شعر کرامت و شجاعت، شعر حکمت اور حقیقی احساسات کا مظہر قرار دیتے ہیں۔ قصیدہ لامیہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مشہور قصیدہ جسے معلقات 7 سے زیادہ فصیح و بلیغ اور افضل قرار دیا گیا ہے۔ دیوان ابو طالب میں قصیدہ لامیہ کے اشعار کی تعداد ابو حفان کے مطابق 111 اور ابن حمزہ کے مطابق 115 ہیں۔ 3 صدی ہجری کے مورخ ابن حشام اپنی کتاب السیرۃ النبویہ میں اس قصیدے کے 94 اشعار کو نقل فرماتے ہیں۔ یہ قصیدہ تاریخ کی معتبر کتابوں میں نقل ہوا ہے، جس پر متعدد شرحیں بھی لکھی گئی ہیں۔ دیوان ابو طالب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں کہے گئے اشعار میں سے ایک شعر یہ ہے: آپ سفید روشن پیشانی کے مالک ہیں، جن کی برکت سے بارش برستی ہے۔ آپ یتیموں کے سرپرست، ضعیفوں، تنگ دستوں اور بیواؤں کے ماوا و ملجا ہیں۔ آل ہاشم کے بے سہارا لوگ آپ کی پناہ مانگتے ہیں اور آپ کی برکات سے نعمتوں سے مالا مال ہیں۔ اب بڑھتے ہیں سیگمنٹ تیز تیز کی جانب۔ مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کشمیر کی جانب سے جنرل سیکرٹری تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع باغ سبطین علی جعفری کی رہائش گاہ امامیہ کالونی میں اسٹڈی سرکل کا انعقاد کیا گیا۔ نشست کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا۔
جس کی سعادت صدر امامیہ کالونی یونٹ عالیان حیدر نے کی۔ سینئر نائب صدر آزاد کشمیر اکرام کاظمی نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ نشست سے خطاب ولایت جنرل سیکرٹری تحریک نفاذ فقہ جعفری آزاد کشمیر عمران سبزواری نے خطاب کیا۔ اجلاس میں چیئرمین مختار رسو آزاد کشمیر فخر عباس کاظمی، صدر مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کشمیر شہاب گردیزی، جنرل سیکرٹری مختار رسو آزاد کشمیر زرق عباس میر، سینئر نائب صدر مختار رسو آزاد کشمیر اکرام کاظمی، سیکرٹری مالیات مختار رسو آزاد کشمیر عمار کاظمی اور دیگر احباب نے شرکت کی۔ ابراہیم اسکاؤٹس کی رضاکارانہ سرگرمیوں کا سلسلہ ایام ازاں کے بعد بھی جاری۔ ابراہیم اسکاؤٹس نے پیج نامی این جی او کے تعاون سے مستحق طلباء میں مفت کتابیں اور تعلیمی مواد کو تقسیم کیا۔ اس سے قبل ایام ازاں میں ابراہیم اسکاؤٹس کی جانب سے میڈیکل کیمپس اور جلوسوں کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنے میں کردار ادا کیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کے تحت ہفتہ وار اجلاسوں کا سلسلہ جاری۔ حیدری آباد پہونٹ میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کے صدر علامہ بشارت حسین امامی کی سربراہی میں خصوصی اجلاس منعقد ہوا، جس میں ذیلی عہدیداران کے علاوہ علاقے بھر سے کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پر ہمارے پیج کو فالو کریں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔